رکوع کی آخری آیت رہ گئی تھی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ رکوع نمبر 9 کی یہ آخری آیت اور اگلے رکوع کی پہلی چند آیات، ان کا ایک خاص پس منظر ہے، پہلے بھی گزری ہے بات کہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ جب حج کے ایام ہوتے تو حج و عمرہ کرنے کے لیے جب وہ مکہ میں آتے تو بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، جیسے بکری کا گوشت، دودھ، اور اسی طرح اچھا لباس پہننے کو بھی چھوڑ دیتے تھے، سادھو ملنگوں والی شکل بنا لیتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، فقیرانہ لباس۔ تو یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت میں تمام انسانیت کو خطاب ہے، حکم دیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، چونکہ طواف، عمرہ اور حج میں یہ بھی ایک عبادت ہے، تو ہر عبادت کے وقت فرمایا اپنی زینت کا انتظام کر لیا کرو۔ یہاں مسجد، لفظ مسجد کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے سجدہ گاہ، سجدہ کی جگہ۔ یہاں مطلق عبادت مراد ہے، تمام عبادات، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، طواف ہو، کسی بھی عبادت کے لیے جائیں تو خاص اس عبادت کے دوران میں لباس ایسا ہونا چاہیے جو اچھا ہو، عمدہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا لباس ہو، یعنی حسب استطاعت صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ حاضری کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو ظاہر ہے دنیا کے حکمرانوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے بھی بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بن سنور کے جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی لباس اچھا، حیت اچھی ہونی چاہیے، صورت کیا ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے، اور ڈھنگ کا لباس پہنا ہوا ہو، اور مسجد میں کھڑے ہونے بیٹھنے کا طریقہ بھی مؤدبانہ ہونا چاہیے، مؤدبانہ انداز میں بیٹھا ہوں۔ اور دوسرا حکم ہے کلوا واشربوا، فرمایا کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ تینوں جملوں میں اصل مقصود تردید مشرکین کی اس رسم کی ہے، رسم کی تردید کرنا ہے۔ فرمایا کہ ہر عبادت کے وقت اچھا لباس پہنو، وہ پھٹا پرانا لباس پہن کے آتے تھے، ملنگوں والی شکل بنا لیتے تھے، سادھوں والی، فقیروں والی۔ اور یہاں کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں کو استعمال کرو، ان کو اپنے اوپر حرام۔ عبادت کا الگ مقام ہے، لیکن کھانا پینا چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اس آیت میں دوسرا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے تو تمام بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ چیزیں چھوڑو نہیں بلکہ ان کو استعمال کرو، عبادت کے وقت زینت بھی اختیار کرو۔ اس آیت میں مشرکین پر چوٹ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال، طیب، پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، فرمایا اس کو کس نے حرام کیا؟ ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے خود گھڑ لیا،
جھوٹ باندھ لیا، افطرا باندھ لیا، از خود اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ تو فرمایا دراصل تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ اللہ کی ان نعمتوں سے کیا ہے نفع اٹھاؤ۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہیں جو دنیا میں خالصتاً اللہ رب العزت کے ہیں، اللہ کی مرضی کے کام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں، اور قیامت والے دن تو صرف مسلمانوں کو ہی ملیں گی، ایمان والوں کو ہی ملیں گی۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تیسرا جواب ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جنہیں تم حرام سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ نے تو صرف وہ 5 چیزیں حرام کی ہیں جن سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فحش کاموں سے روکا ہے، بدکاری سے، شراب خوری سے، تہمت سے، ان چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، لیکن تم اس سے اجتناب نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا کہ گناہ، ہر قسم کے گناہ سے اللہ نے منع کیا لیکن تم نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح فرمایا بالبغی بغیر الحق، ناحق کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے روکا ہے، اللہ نے حرام کیا، اس سے تم باز نہیں آتے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے شرک سے منع کیا ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، تم اس سے بھی باز نہیں آتے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ پر وہ نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے پیچھے کہا تھا نا، انہوں نے یامر بالفحشاء، اللہ نے ہمیں فحش باتوں کا کیا دیا ہے، فواحش کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ ایسی باتیں بھی اللہ پر کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ اس کے علاوہ جنہیں تم حرام کر رہے ہو، اچھا لباس، کھانا پینا جو ترک کر رہے ہو، فرمایا ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پیچھے ایک لفظ آیا تھا كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، اللہ نے جیسے تمہیں ابتداءً پیدا کیا، دوبارہ ایسے ہی قیامت والے دن لوٹائیں گے، زندہ کریں گے۔ تو اس پر مشرکین کی طرف سے سوال ہوا، پھر وہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اس آیت میں اسی کا جواب ہے۔ فرمایا ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے، زندگی کا ایک وقت کیا ہے، مقرر ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے موت کا، تو پھر نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ اس سے پیچھے بڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے مقدر میں زندگی لکھی ہے وہ تم پوری کرو گے، اس کے بعد تمہارے لیے قیامت ہی ہے، کیونکہ ہر بندہ جب مر جاتا ہے تو ہر بندے کی موت کے ساتھ اس کی قیامت گویا کیا ہو گئی، قائم، کیونکہ قیامت تک دنیا میں تو اب وہ دوبارہ آنا نہیں ہے، اب صرف وہ قیامت کا منتظر ہے، اور قیامت تک اس کے ساتھ اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے اچھا اور برا برتاؤ بھی ہوگا، تو اس کے قبر میں جانے سے ہی گویا اس کی قیامت تو کیا ہوگی، قائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارا ایک وقت کیا رکھا ہے، مقرر، جب تمہاری زندگی کا وہ وقت ختم ہوگا تو پھر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ یہ سوال چھوڑو کہ کب آئے گی، بس اس کی تیاری کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ مہلت دی ہے، جب یہ مہلت ختم ہوگی تو پھر اس میں اضافہ یا کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے 3 آیات ہیں، ان کا تعلق ایک خاص اللہ رب العزت کے وعدہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لوگوں سے لیا تھا۔ یاد رہے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کیا وعدے لیے تھے جب تمام روحوں کو پیدا کر لیا۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوا ہے، ایک جگہ آیا قالوا بل، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب؟ تو سب نے جواب دیا بلا انت ربنا، بلکہ آپ ہمارے کیا ہیں، رب ہیں۔ ایک موقع پر یہ بھی آیا ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، تم ان کی معاونت کرو گے، مدد کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے، جس کا سورہ آل عمران میں ذکر آیا ہے۔ ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے چند چیزوں کے وعدے لیے۔ پہلی چیز فرمایا اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، فرمایا اگر تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول آئیں
اور میری آیات، میرے احکام تم پر بیان کریں، تو پھر تمہارے سامنے دو راستے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ من اتقی و اصلح، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر اللہ سے ڈرے گا اور اپنے اعمال کو سنوار لے گا، اصلاح کر لے گا، تو قیامت والے دن اللہ کے حضور اس پر نہ تو اپنے گزشتہ زندگی کا کوئی خوف ہوگا اور نہ آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہ عہد لیا، مسلمانوں کی بھی اور کفار کے بھی، جو ایمان لانے والے تھے، جو ایمان لانے والے نہیں تھے، سب سے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے رسولوں کی بات سن کر جو اللہ سے ڈرے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا تو وہ تو ہمارے ہاں سرخرو ہوگا، قیامت والے دن کامیاب ہوگا۔ لیکن والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو ہمارے پیغمبر آیات لے کر آئیں گے، جو انہیں جھٹلائے گا اور جو تکبر کرے گا، فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روحوں کو آگاہ کر دیا تھا، ارواح کو پہلے ہی کیا کر دیا تھا؟ آگاہ کر دیا تھا۔ تو قرآن پاک میں اس کو دوبارہ نازل کر کے اس کی یاد دہانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پہلے یہ وعدہ لے چکے ہیں، جب کہ تم ابھی تک وجود تمہیں عطا نہیں ہوا تھا، جسم تمہیں عطا نہیں ہوا تھا، تمہاری روحوں سے پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد جو ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ جو تکبر کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتی اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسهم انہم كانوا کافرین۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تو مشرکین کی واقعی حالت کو بیان کیا ہے کہ مشرکین سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ دو وجہ سے یہ بڑے ظالم ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ کون سا جھوٹ باندھا اللہ پر؟ بہتان گڑھا کہ اللہ نے ہمیں فوش کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے، پیچھے آیات کے اندر گزرا ہے۔ اور دوسرا کذب بآیاتی، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے۔ قرآن کو کیا کر دیا؟ فرمایا یہ دو کام اتنے بڑے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن احکام کو جھٹلا دینا، یہ دو بڑے اتنے جرم ہیں کہ من اظلم، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا ظالم۔ آگے ان کا انجام بیان کیا ہے۔ فرمایا انجام یہ ہوگا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے این ما کنتم، وہ جو تمہارے معبودان باطلہ تھے، جن کو تم اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ تو جب وہ موت کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے، تو عالم آخرت کے احوال کھل جائیں گے ان پر، تو اس وقت فرشتوں کے جواب میں وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم تو کافر تھے، ہم تو کیا تھے؟ کافر تھے، یعنی اپنی زبان سے وہ اس کا اقرار کر لیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا قال ادخلوا فی امم، فرمایا تم سے پہلے جنات اور انسان جو جہنم میں سڑ رہے ہیں، تم بھی اب ان کے ساتھ جہنم میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ یہی تمہارا کیا ہے؟ انجام ہے، یہی تمہارا انجام ہے۔ آگے 3-4 آیات میں مشرکین کی جہنم کے کچھ حالات، اخروی زندگی کے حالات کو بیان کیا۔ بھی دنیاوی زندگی یہ ہے، یہ پہلی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کو اخروی زندگی کہا جاتا ہے، اور درمیان میں قبر سے قیامت تک یہ قبر کی زندگی ہے۔ قبر کی کیا ہے؟ تو محشر کے بعد، قیامت کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ کہیں گے کہ اپنے جیسے جنات اور انسانوں کے ساتھ جہنم میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ احوال یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر بعد میں جانے والی امت
اپنی پہلے والے امت کے اوپر جو وہاں پر جہنم میں پڑی ہوگی، فرمایا بعد والی جماعتیں پہلی جماعتوں پر لعنت کریں گی۔ کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے۔ اس کے جو ہی جہنم میں جائیں گے تو پہلے دیکھیں گے کہ ہم سے پہلے بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے جیسے، وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سڑ رہے ہیں، تو جاتے ہی ان پر لعنت کریں گے کہ لعنت ہو تم پر، تم بھی پہلے ادھر ہی آ گئے ہمارے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب آپس میں ملیں گے تو جو پہلے سے جہنم میں پڑے ہوں گے وہ بعد والوں کو کہیں، بعد والے جو آئیں گے وہ کہیں گے پہلوں کے بارے میں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں کیسے؟ وہ کہتے تھے نا قالوا وجدنا آباءنا، جب مشرکین کو کہا جاتا کہ تم یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا۔ تو وہی آباء و اجداد ہوں گے، پہلے والے جو جہنم میں پہلے پڑے ہوں گے ان کے بارے میں بعد والے کہیں گے کہ ان پہلوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ گمراہ، ہم تو ان کی پیروی میں آئے تھے، ہم تو ان کی پیروی میں آئے تھے، انہوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں دگنا عذاب دیں۔ انہیں کیا دیں؟ ایک خود ان کے اپنے مشرک اور کافروں نے کہا کہ یہ خود گمراہ تھے، دوسرے یہ کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کو دیکھ کر دنیا میں چلتے تھے، لہٰذا ان کو تو دگنا عذاب دیں، ان کو کیا دیں؟ لیکن وہ پہلے والے بھی سڑے ہوں گے، وہ کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں کون سے کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے تو تم بھی اپنے بعد والوں کی گمراہی کا سبب بنے ہو، لہٰذا تمہیں بھی دگنا ہونا چاہیے عذاب، تمہیں بھی کیا ہے؟ بھئی ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے تو تمہاری پیروی کرنے والے بھی تو تمہارے بعد تھے، لہٰذا تمہیں بھی دگنا ہونا چاہیے۔ یعنی سزا تم نے خود متعین کی ہے کہ ہمیں دگنی سزا اس لیے ملے کیونکہ ہم تمہاری گمراہی کا کیا بنے ہیں؟ سبب۔ اگر ایسی بات ہے کہ کسی کی گمراہی کا سبب بننے والوں کو دگنا عذاب دینا ہے تو پھر تم بھی تو اسی کے مستحق ہو اپنے بقول، کیونکہ تمہاری وجہ سے بھی بعد والے کیا ہوئے؟ گمراہ، لہٰذا ذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اب ادھر ادھر کی باتیں نہ مارو، بس عذاب کا مزہ لو، ذوقوا، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، جو تم کیا کرتے تھے؟ اعمال۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اخروی حالات کے بارے میں اس آیت میں دو باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرمایا جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور غرور تکبر سے بھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، فرمایا ان کے ساتھ آخرت میں دو حالتیں یہ بھی ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، آسمان کے دروازے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ جنت میں ان کا داخلہ ایسے محال ہے جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یہ محال ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے کیا ہو جائے؟ گزر جائے، دھاگا بڑی مشکل سے جاتا ہے تو اتنا بڑا اونٹ کیسے جا سکتا ہے؟ محال ہے۔ فرمایا ایسے ہی ان کفار کا جہنم میں جنت میں جانا کیا ہے؟ محال ہے، یہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کافر یا مشرک کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو ایک پرانے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے، فرمایا کہ کائنات میں جیسے بدبودار ترین مردار ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کی بدبو ہوتی ہے، مشرک کی روح کی، کافر کی روح کی۔ پھر فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ گزرتے ہیں اس روح کو لے کر تو وہ سارے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کی بدبو کی کراہت کی وجہ سے تنگ آ کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آسمانوں کے قریب جاتے ہیں اوپر جانے کے لیے تو پھر آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اسے
بالکل سب سے نچلی زمین کا جو نچلا طبقہ ہے جسے قرآن میں سجین کہا گیا ہے، وہاں پر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ اوپر آسمانوں پر علیین میں جاتی ہے۔ دو مقامات کا ذکر ہے، علیین اور سجین۔ علیین عالم بالا میں آسمانوں سے اوپر ایک خاص مقام ہے، وہاں پر مومنین کی ارواح کو لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، اور جو کفار اور مشرکین کی ارواح ہیں ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ اسی کا ذکر ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے آسمان کے، بلکہ انہیں نیچے زمین کے سب سے نچلے طبقے میں جسے سجین کہتے ہیں وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جنت میں ان کا داخلہ فرمایا ایسے محال ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا کیا ہے، فرمایا کذالک نجزی المجرمین، ہم اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیں گے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ اخروی احوال میں سے آخری حالت، سوال پیدا ہوتا ہے بھی جب انہوں نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، موت بھی نہیں ہے، نہ جنت اہل جنت پر جنت میں موت آئے گی اور نہ اہل جہنم پر جہنم میں کیا آئے گی، موت، پھر تا حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں ہے وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے کفار اور مشرکین، جو مومنین ہیں وہ جنت میں خوشحالی میں رہیں گے، نعمتوں میں رہیں گے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے آخر ان کا رہن سہن کیسا ہوگا؟ ان کا رہن سہن فرمایا بستر بھی آگ کے ہوں گے، نیچے بچھانے والا گدا بھی آگ کا، اور اوپر پہننے والی رضائی بھی کس کی ہوگی، آگ کی ہوگی، یعنی مہاد بچھونا، نیچے بچھانے والی چٹائی گدا وہ بھی کس کا ہوگا، آگ کا، اور اوپر سے ڈانپنے کے لیے اوڑھنے کے لیے بھی آگ ہی کی رضائی ہوگی، آگ ہی کی چادر ہوگی، ان کے لیے آرام دہ بستر بھی نہیں ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، فرمایا یہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہم ظالمین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ چونکہ قرآن کی عادت ہے اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اچھوں کا ذکر آتا ہی ہے، تو اب تک مشرکین اور کفار کے اخروی حالات کو بیان کیا، تو اب مومنین کے اخروی حالات کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، جو لوگ اور اچھے اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، درمیان میں کسی کو وام پیدا ہو سکتا تھا کہ اچھے اعمال کون سا کوئی آسان ہے، کون سا کوئی کیا ہے آسان ہے، کتنے مشکل ہے، مشقت ہے بظاہر کرنے میں، فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طاقت استطاعت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں عمل کرنے کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ دنیا کی حرص میں مبتلا ہو کر وہ شریعت کے احکام کو مشکل سمجھنے لگتا ہے، شریعت کی پابندی کو مشکل سمجھتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا انجام کیا ہوگا، اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اہل جنت کے لیے، مومنین کے لیے اخروی زندگی میں ایک اور انعام کا ذکر ہے۔ فرمایا سب سے بڑی نعمت تو جنت ہی ہے، جنت میں جانا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت سارے مومنین کے اوپر احسانات اور اکرام ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ ان کے دلوں سے کدورت نکال دی جائے گی، ان کے دلوں سے، سمجھے نہیں ہے، دنیا میں انسان کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دنیا کو جو چیز دنیا بناتی ہے وہ دلوں کی کدورت ہے، دلوں کا کھوٹ ہے۔ بھی دلوں کے اندر یہ کھوٹ نہ ہو، کدورت نہ ہو، تو نہ حسد پیدا ہوگا، نہ بغض پیدا ہوگا، نہ دنیا میں لڑائی ہوگی، نہ جھگڑے ہوں گے، امن ہی امن ہوگا، تو پھر تو دنیا ہی جنت ہے، پھر تو دنیا ہی کیا ہے،
یہ دلوں کی قدورتیں ہی ہیں، دلوں کی قدورتیں ہی ہیں کہ ایک ایک چھوٹی سی بات کے اوپر خاندان کے خاندان لڑائیوں میں مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ یہ دلوں کی قدورتیں ہی ہیں جو بندے کو دنیا کی ہرس میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ پڑوسی کو دیکھتا ہے کہ وہ تو فلانی چیز لے آئے، لہذا ہمیں بھی لینی چاہیے، پھر یہ کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ان سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے ہم سے مکان تھوڑا بلند بنا لیا، ہم ان سے آگے بڑھیں گے۔ ساری زندگی اسی دنیا میں مگن رہ کے اپنی زندگی ایسے ہی برباد کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں یہ تکلیف دہ چیز جو اصل بنیاد ہے، جو اصل جوہر ہے بندے کی مشکلات کا، قدورت ہے دلوں کی، فرمایا یہ ختم کر دی جائے گی۔ یہ کیا کر دی جائے گی؟ ختم کر دی جائے گی، اس لیے وہاں امن ہی امن ہوگا، وہاں پر امن ہی امن ہوگا۔ تو اس ایسی نعمتوں کے ملنے پر اہل جنت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر گزاری کے لیے کہیں گے کہ اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے ہماری اس طرف کیا کی ہے؟ رہنمائی کی ہے۔ ابھی تو ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہو رہی کہ اللہ نے ہمارے لیے نبی بھیجا ہے، ہمارے سامنے اللہ کی کلام یہ قرآن کتاب ہے ہدایت کی شکل میں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہو رہی۔ لیکن جب اس کا بدلہ، اس کا ثواب جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں مومنین دیکھیں گے تو پھر اس نعمت کی قدر ہوگی، تو اس وقت اعتراف کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا ہے؟ کرم ہے کہ اس نے ایسی نعمتوں کی طرف ہماری کیا کی؟ رہنمائی کی، نبی بھیج کر، قرآن نازل کر کے، اپنی کلام بھیج کر۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اس کا بھی اعتراف کریں گے کہ ہمارے طاقت اور بس سے باہر تھا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی بھی ہدایت پر نہیں چل سکتے تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اب یہ ہمیں ہدایت کیسے اللہ نے دی؟ فرمایا اللہ کے رسول حق بات لے کر آئے، یعنی شریعت کے احکام ہمارے پاس لے کر آئے، وہی شریعت کے احکام ہمارے جنت میں آنے کا کیا بن گئے ہیں؟ سب۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرے یہ بندے میری اتنی تعریف کر رہے ہیں اور اس قدر میری نعمتوں کے اوپر خوش ہے اور اس کا شکر گزار ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان تلکم الجنہ، یہ جنت تمہاری ہے، اورثتموہا، تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اور وجہ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ یاد رہے جنت کا ملنا اصل میں تو اس کا اصل سبب جو ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کی مہربانی۔ بندے کا عمل جنت کو خرید نہیں سکتا ہے، جنت اس کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ظاہری سبب نیک اعمال ہے، جنت میں داخل ہونے کا ظاہری سبب بندے کے نیک اعمال ہے، اس لیے فرمایا یہ جنت تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے بما کنتم تعملون، کیونکہ تم نیک اعمال کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اخروی احوال میں مومنین کی تیسری حالت کو بیان کیا ہے، توجہ سے۔ بھئی دنیا میں جب دو لوگوں کے درمیان میں عداوت ہو، اختلاف ہو، دشمنی ہو، تو اپنے دشمن کو نیچا دیکھ کر بندے کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، سکون ملتا ہے۔ دشمن کی بربادی دیکھ کر بندے کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت کے دلوں کو یہ سکون بھی وہاں میسر ہوگا، یہ سکون بھی وہاں کیا ہوگا؟ بھئی دنیا میں عداوت کے سبب حقیقی جو جائز سبب ہے وہ کون سا ہے؟ کفر اور ایمان، کفر اور بھئی کافر کے ساتھ دشمنی، عداوت، مومن کی یہ تقابل، یہ تضاد اور لڑائی جھگڑا، یہ ایک حقیقی جھگڑا ہے، یہ ایک حقیقی عداوت ہے، حقیقی دشمنی ہے کہ کافر ہمیشہ مومن کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں مومن کفار کے ہاتھوں بعض اوقات ظلم سہتا ہے اور ان کی سختیوں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے، اور ان کے مکر و حیلے، فریب، دھوکے بازیاں، ان کی چالیں، ان کے سازشوں سے مومن پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کافر تمہارا دشمن ہے اس کا انجام قیامت والے دن تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھایا جائے گا،
اور تمہارے دلوں کو سکون پہنچایا جائے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا اہل جنت اور اہل جہنم کا آمنا سامنا کروایا جائے گا، آمنا سامنا کروایا جائے گا۔ ایک طرف اہل جنت جنت میں ہوں گے، دروازہ کھول دیا جائے گا، دوسری طرف اہل جہنم نظر آ رہے ہوں گے، تو ادھر سے اہل جنتی جہنمیوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے جو ہم سے جنت کا وعدہ اور اچھی زندگی کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو پا لیا، ہم نے تو پا لیا۔ مطلب یہ کہ تم سڑو، تم کیا ہے سڑو، ہم نے پا لیا، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت کا، نعمتوں کا، وہ تو ہم نے کیا کر لیا ہے، پا لیا ہے۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا صورتحال ہے؟ وَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اللہ نے جو تم سے جہنم کا عذاب کا وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ کیا تمہاری مراد پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دنیا میں تو کہتے تھے کدھر ہے عذاب، لے آئیں ہمارے اوپر عذاب، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہوا؟ تو اس وقت ظاہر ہے مشرکین کفار جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اقرار کریں گے نام، ہاں ہم نے وہ وعدہ سچا پا لیا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو درمیان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو؟ دوری ہو، یہ درمیان میں اعلان کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ انجام خود دشمنوں کی زبان سے اقرار سننا کہ واقعی ہم عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، یہ مومنین کے دلوں کی تسکین کے لیے ہوگا، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ آگے فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اہل جہنم کی یہ رسوائی کیوں ہوگی۔ فرمایا اس کی بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، دین کے اندر کجیاں، ٹیڑھا پن اور اعتراضات نکالتے تھے۔ فرمایا وہم بالآخرۃ کافرون، تیسرا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وبینہما حجاب، ان کے درمیان میں پردہ ہوگا، ان کے درمیان میں یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان میں آڑ ہوگی، ایک دوسرے کی طرف جا نہیں سکیں گے، بس ایک دوسرے کو سن کر ایک دوسرے کے حالات معلوم کر کے اپنا سکون حاصل کر لیں گے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفونہم کلا بسیماہم، اس پورے رکوع میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ اعراف کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اعراف۔ یاد رہے شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں جن کے معنی اور مراد حقیقت میں کیا ہے اس کا پوری حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں جتنا یہاں بیان کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اتنی بات تو واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ جہنم۔ اعراف ان کی ایک درمیانی جگہ ہے جو نہ جنت میں داخل ہے اور نہ جہنم میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ وہاں پر کون لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں کی ہے، صرف ان کے احوال بیان کیے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، اور جو مشرک کافر ہوں گے یا مومنین میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اعراف میں رہنے والے کون ہوں گے؟ نہ جنت میں نہ دوزخ میں، درمیانی جگہ پر رہنے والے کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے ہاں بہت سارے اقوال ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے ان کی، کیونکہ اصل حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ ایک متشابہات میں سے۔ ہاں بعض مفسرین نے اتنا لکھا ہے کہ اعراف میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس میں صرف 2 جہتیں بتائی گئیں، جن کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ بھاری، وہ جنت میں جائیں گے، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اور جن کے گناہ بڑھ جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں کیا ہوں گے؟ برابر، دونوں پلے کیا ہو جائیں گے؟ برابر سرابر ہو جائیں گے۔ فرمایا انہیں کچھ دن کے لیے اس اعراف میں رکھا جائے گا، درمیانی جگہ میں رکھا جائے گا، احساس دلانے کے لیے یہ جو وہ اس کیفیت میں مبتلا ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں جہنم میں جانا پڑتا ہے یا
جنت میں، کیونکہ ہماری نیکیاں اور برائیوں کے پلے تو کیا ہو گئے برابر۔ اب برائیوں کو دیکھیں تو جہنم میں جانا ہے، نیکیوں کو دیکھیں تو جنت میں جانا ہے۔ گویا کہ وہ درمیانی جگہ انتظار گاہ ہوگی ان کے لیے، اور الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے جب انجام کا پتہ نہ ہو کہ کس طرف جانا ہے۔ تو گویا ان کی یہی سزا ہوگی، ان کی یہی کیا ہوگی؟ سزا ہوگی کہ وہ اس کبھی جنت کی طرف دیکھ کر امید بندھ جائے گی کہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جہنم کی طرف نظر پڑے گی تو وہ امید ٹوٹ جائے گی کہ کہیں جہنم میں نہ جانا پڑے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ بس یہی جو کہ گو مگو والی کیفیت ہوگی، یہ ان کے لیے عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں انہیں مبتلا کر کے، اس پریشانی میں مبتلا کرنے کے بعد ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کو جنت میں کیا کر دیا جائے گا؟ داخل۔ یہاں ان کے کچھ احوال بیان کیے ہیں۔ فرمایا علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اعراف میں ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل جہنم کو علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، علامتوں سے۔ مثلا آپ نے پڑھا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو مومنین کے چہرے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ روشن، اور جو کفار کے چہرے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سیاہ۔ تو اعراف میں رہنے والے پہچان جائیں گے کہ یہ کالے چہروں والے جہنمی ہیں، اور یہ سفید چہروں والے، روشن چہروں والے یہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہ اعراف میں رہنے والے کیا کر لیں گے؟ کلم بسیماہم، ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعراف میں رہنے والے جنتیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے امیدوار تو ہوں گے، لیکن ابھی تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ اعراف میں ہی ہوں گے، وہیں سے اہل جنت کو کیا کریں گے؟ سلام۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ان اعراف والوں کو جب پھیر کر جہنم کی طرف ان کا رخ کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو عذاب میں اور تکلیف میں مبتلا دیکھیں گے تو اس وقت دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اب یہ اہل اعراف جو اعراف میں رہنے والے ہوں گے، یہ مزید کفار جو جلے ہوئے ہوں گے جہنم میں، ان کو مزید جلائیں گے، کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم، تمہاری جماعتوں نے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تم جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنی لوگ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، تم جو اس گمانڈ میں مبتلا تھے کہ نبی کے ساتھ کون ہے؟ چند غربا ہیں، چند فقیر ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ چند گنتی کے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ تم اس وقت جو کہتے تھے کہ ہم تو کثرت سے ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، فرمایا ما اغنی عنکم جمعکم، تمہاری جماعت نے تمہیں کوئی فائدہ، ہاں وما کنتم تستکبرون، جو تم تکبر کرتے تھے اس نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اہل جہنم کو کہ کیا یہی لوگ تھے جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ان پر تو اللہ کا رحم کبھی نہیں ہوگا، اللہ کا رحم نہیں سمجھے۔ دنیا میں جو لوگ مستغرق ہیں، خاص کر کفار مشرکین جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیا ہے، وہ اکثر مومنین کا مذاق انہی الفاظ سے اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کیسے یہ جاہل ہیں، انہیں دنیا کی تہذیب کا نہیں پتہ، دنیا کی قدر نہیں ہے، انہیں مال و دولت کی انہیں قدر نہیں ہے، دنیا کی پہچان نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے؟ استغفر اللہ، ایسے ایسے زبان سے الفاظ بولتے ہیں کہ اگر ان پر اللہ کا رحم ہوتا، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوتی تو یہ اس حال میں کیوں ہوتے؟ اس حال میں کیوں ہوتے؟ یہ تو دنیا میں سب سے اوپر ہوتے، سب سے اوپر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان پر کبھی نہیں ہوگی۔ اب سنو ادخلوا الجنت، میں انہیں حکم دے رہا ہوں کہ جنت میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کوئی خوف بھی
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اصل موضوع کی طرف آخر میں 4 آیات میں اصل موضوع کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ بے پچھلے رکوع سے یہ موضوع چل رہا تھا اہل جہنم اور اہل جنت کے احوال، درمیان میں اعراف والوں کا ذکر آ گیا، تو اگلی آیت کا تعلق اہل جہنم اور اہل جہنم کے احوال کے، اہل جنت اور اہل جہنم کے احوال کے ساتھ ہے۔ تو وجہ سے پہلی آیت میں فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے وہ جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو تاکہ ہماری آگ بجھ جائے، ہماری آگ بجھ جائے۔ او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں کھانا دیا ہے وہ بھی ہمیں تھوڑا دے دو، ہمیں تو یہاں زقوم مل رہا ہے، ہمیں تو یہاں زقوم کڑوا پھل ہوگا جو فرمایا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کھانا چاہیں گے حلق سے نیچے اتارنا چاہیں گے گلے میں اٹک جائے گا۔ تو پھر وہ اہل جنت سے پانی مانگیں گے کہ ہماری طرف بھی پانی اچھال دو، ہمارے اوپر پانی ڈال دو، یا ہمیں کچھ کھانا بھیج دو۔ تو اہل جنت کی طرف سے اعلان ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اب یہ نعمتیں اللہ نے کافروں پر کیا کر دی ہیں۔ بھئی دنیا میں تو اللہ رحمان ہے، اس کی یہ دنیا کی نعمتیں سب کو ملیں گی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، مومن کو بھی، ماننے والے کو بھی اور نہ ماننے والے کو۔ لیکن آخرت میں پچھلی آیت پیچھے ایک صفحہ پہلے ابھی پڑھا ہے کہ فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ نعمتیں خالص مومنین کے لیے ہوں گی قیامت والے دن، یہ نعمتیں خالص مومنین، خالص ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، قیامت والے دن اللہ نے ان نعمتوں کو کفار پر کیا کر دیا ہے۔ تو اہل جنت انکار کریں گے کہ یہ تم پر کیا ہے، حرام ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، 4 اسباب بیان کیے، فرمایا یہ نعمتیں اللہ نے جہنمیوں پر، کفار پر کیوں حرام کی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے احکام کا مذاق پسند نہیں ہے، احکام کا مذاق پسند۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے کسی بھی قطعی حکم کی جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہو، ایسے کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ کسی ایک سنت کا مذاق اڑانا یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دین کا مذاق پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک ان کا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کا کیا اڑایا ہے، مذاق، اس لیے قیامت والے دن ان پر پانی اور اسی طرح کھانے کی نعمتیں وہ حرام ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جرم کیا ہے، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، مال جمع کرنے میں لگ گئے، دولت جمع کرنے میں لگ گئے، ایسے دنیا میں مستغرق ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات انہیں یاد ہی نہیں رہے۔ فرمایا ان کا دوسرا جرم یہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، فرمایا ہم انہیں جہنم میں ڈال کے بھول اس لیے گئے ہیں، ان کے کھانے پینے اور آرام کا لحاظ اس لیے نہیں کر رہے، ان کی فریاد اس لیے نہیں سن رہے، کیوں؟ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، یہ بھی تو آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا، یہ بھی تو ہمیں بھول گئے تھے۔ لہذا آج ہمیں یعنی ان کے جیسا عمل تھا ویسے ہی ہم نے بدلہ دیا کہ یہ ہمارے سامنے حساب و کتاب دینے کو بھول گئے تھے، دنیا میں مست تھے، آج ہم بھول گئے ہیں ان کو جہنم میں ڈال کے، نہ ان کی ہمیں کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ ان کے آرام کا ہمیں خیال ہے، جیسے مرتے ہیں مرتے رہیں، جیسے سڑتے ہیں یہ سڑتے رہیں۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا۔ بھی دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو معاف، ایک چھوٹا سا سپاہی بھی معاف نہیں کرتا ہے، بندہ تھوڑا سا اکڑ کے دیکھے پولیس والے کے سامنے تو 2-4 جوتے لگ ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتے؟ تو فرمایا آج کے دن ان کے لیے کوئی نعمت، کوئی رحم نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ایک اور وجہ ارشاد فرمایا ان کے پاس ہم نے ایسی کتاب نازل کی تھی جس میں ہم نے دین، رہنمائی اور ہدایت کی ضروری باتوں کی پوری تفصیل بیان کی تھی۔
بھئی ہدایت کی سب سے بڑا ذریعہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، رسول کو پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ فرمایا یہ ساری باتیں تفصیل سے ہم نے اس کتاب میں بیان کی تھی، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تھی، لیکن یہ لوگ اس کتاب کو نہیں مانا، انہوں نے انکار کیا۔ ہاں فرمایا ھدی لقوم یؤمنون، یہ کتاب اصل میں یقین کرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، جنہیں اس کا یقین ہی نہیں تھا تو انہیں اس کتاب نے کیا فائدہ دینا۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یاتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل۔ کفار قیامت والے دن بھی فریب اور دھوکے سے باز نہیں آئیں گے۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہ ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنے انجام کا۔ کون سے انجام کا؟ کہ قرآن نے جو بیان کیا کہ قیامت آئے گی، اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن کفار چال چلیں گے، دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ ہاں واقعی وہ ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو کیا ہے کیا قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہمارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، ہدایت لے کر آئے تھے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو لیکن ہم بھول گئے تھے۔ حل لنا من شفعاء، آج ہماری کوئی سفارش کر دے، آج ہماری کوئی سفارش۔ جب پکڑا جاتا ہے نا مجرم، پولیس والے کے خاص طور پر ہتھے چڑھ دے، کہتے بھول ہو گئی ہے چھوڑ دیں آج، پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی سفارشی، تو اس وقت سفارشی ڈھونڈیں گے، کہیں گے ہم بھول گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، واقعی نبی آئے تھے، واقعی انبیاء آئے تھے، ہدایت لے کر آئے تھے، لیکن حل لنا من شفعاء، آج کوئی سفارشی ہمیں مل جائے، یشفعوا لنا، ہماری کیا کر دے وہ، او نردو، یا کم از کم ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے، ہم انسان بن جائیں گے، ہم صحیح اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو اعمال ہم نے اب تک کیے ہیں وہ نہیں کریں گے، ان کے علاوہ اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ کیوں نقصان میں ڈالا؟ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ضلہ، وہ تو گم ہو گیا، وہ تو کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا، اور اب دوبارہ واپس جا کر اچھے عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو حساب و کتاب دینا ہے اور عدل و انصاف ہونا ہے، لہذا اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے، تو قد خسروا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں کیا کر دیا ہے، ڈال دیا ہے۔